السلام علیکم بچوں۔ آپ نے آج سبق زیبا کے پڑوسی کا مطالعہ کیا اور آپ نے دیکھا کہ زیبا کے پڑوسی کون ہیں اور زیبا کی امی نے اس کو پڑوسیوں کے بارے میں کیا کچھ بتایا۔ تو آج ہم اس سبق کی وضاحت شروع کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ پڑوسی کیوں اتنے اہم ہوتے ہیں اور پڑوسیوں کے ساتھ ہمیں کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ جی، تو سب سے پہلے معلوم کرتے ہیں کہ پڑوسی کا مفہوم کیا ہے یا پڑوسی کے معنی کیا ہیں۔ پڑوسی اس شخص کو کہتے ہیں جو ہمارے گھر کے قریب یا آس پاس رہتا ہو، یعنی کہ آپ کے گھر کے قریب رہنے والے جو لوگ ہیں وہ آپ سب کے پڑوسی ہوں گے۔ جو ہمارے گھر کے قریب لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمیں اچھے طریقے سے رہنا چاہیے اور ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ پڑوسی جو ہے ان کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بہت زیادہ ان کے خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اور اسلام میں تو پڑوسی جو ہے وہ 40 گھروں تک کی جو ارد گرد کے گھر ہوتے ہیں ان سب کو پڑوسی کہا گیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دین میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ کسی بھی چیز کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ قرآن ہمیں اس بارے میں کیا کہتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہمیں اس کے بارے میں کیا حکم دیتی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ دین میں پڑوسی کی کیا اہمیت ہے۔ اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ احسان کریں، یعنی کہ ہمیں ان کے ساتھ اچھا سلوک یا بھلائی کا سلوک کرنا چاہیے، یعنی کہ ہمیں ان کے ساتھ اچھائی کرنی چاہیے اور بھلائی کرنی چاہیے۔ جب قرآن میں کسی چیز کا حکم آ جاتا ہے تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنی اہم ہے یا وہ معاملہ کتنا اہم ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں ذکر کیا ہے اور ہمیں اس کے بارے میں رہنمائی دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق کی بہت تاکید کی ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے پڑوسی کو ہر طرح سے اپنی کسی بھی شر سے محفوظ رکھنا چاہیے، یعنی کہ ہمیں کوئی ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بہت تاکید کی پڑوسیوں کے بارے میں، ان کے معاملہ یعنی کہ پڑوسی ہمسائے، یعنی کہ ہمسایوں کے معاملے میں مجھے بہت تاکید کی، اور بعض اوقات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس تاکید کی وجہ سے میں سمجھتا تھا کہ کہیں یہ پڑوسیوں کا اتنا حق نہ ہو کہ انہیں وراثت میں بھی حصہ دینا پڑ جائے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کس سے اخذ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر تاکید کی گئی ہمسایوں یا پڑوسیوں کے بارے میں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت کیا ہے؟ یعنی کہ قیامت کے روز پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم اللہ اور اس کے آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور ہم مسلمان ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ کیا کرنا چاہیے؟ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے۔ جی تو بچوں، آپ نے اس سبق میں دیکھا کہ اچھے مسلمان کی خوبیاں جو بتائی گئی ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ ابھی ہم اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں تاکہ ہمارے ذہن میں یہ ہمیشہ بات رہے کہ اچھے مسلمان کی خوبی کیا ہے۔ پڑوسی کے ساتھ نیک سلوک کرنا، کھانے میں شریک کرنا، یعنی کہ جب بھی کوئی اچھا کھانا بنایا جائے تو کوشش کی جائے کہ ہمارے پڑوسیوں کو جن تک وہ خوشبو پہنچتی ہے وہ کھانا بھی پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی ازواج مطہرات فرماتے تھے کہ پانی ذرا زیادہ سالن میں ڈال دیا کرو تاکہ لوگوں تک جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان تک بھی یہ پہنچ سکے۔ اس کے بعد جی اس کو تکلیف نہ دینا، یعنی کہ اگر پڑوسیوں کو ہماری آواز سے، ہماری ٹی وی کی آواز سے یا کھیل کود سے کسی بھی طرح سے اگر ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے کہ ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ معاف اور درگزر کرنا، کبھی کبھی پڑوس میں لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں، کبھی ایک دوسرے سے لوگ خفا بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کو معاف کر دیں اور درگزر کریں، یعنی کہ ان کو اس چیز کا خیال نہ رکھیں بلکہ اس چیز سے ہم ان کو
معاف کر دیں۔ مشکل وقت میں مدد کرنا، ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہمارے اگر بہت قریبی عزیز بھی ہوں تو وہ مشکل وقت میں اس وقت ہم تک نہیں پہنچ سکتے جتنے قریب میں ہمارے ہمسائے یا ہمارے پڑوسی ہم تک پہنچتے ہیں۔ تو ہمیں بھی ان کی مشکل وقت میں مدد کرنی چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی کوئی بھی اگر مشکل ہو تو اس کو ہم آسان کریں۔ راستہ اور سہولت کا خیال کرنا، کبھی کبھی ہمارے راستے ایک جیسے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک تنگ گلی ہوگی، اس میں بہت سے گھر ہوں گے، تو ہمیں کوئی ایسی چیز یا ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، کچھ ایسی چیز نہیں وہاں ڈالنی چاہیے جس سے آتے جاتے لوگوں کی تکلیف ہو۔ اس کے علاوہ ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ اب حقوق میں کیا ہے؟ حقوق میں یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت کی جائے، اور اسی طرح ان کی خوشی اور غمی میں شریک ہونا۔ اسی طرح جب ہمیں لوگ ملتے ہیں آس پاس کے جو مسلمان ہیں تو ان کو سلام کرنا اور ان سے نرمی سے بات کرنا، یہ بھی ان کے حقوق میں شامل ہے۔ اگر ہمیں کوئی ہمارے ارد گرد غیر مسلم ہیں، ہمارے غیر مسلمان ہیں، اور ہمیں جو ہے ان کو گریٹ کرنا، جیسے آپ گڈ مارننگ کہہ دیتے ہیں، گڈ ایوننگ کہہ دیتے ہیں، ہیلو ہائی کہہ دیتے ہیں، تو اس طرح بھی ان کے ساتھ ہم اپنا رابطہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن بالکل ہی انجان بن جانا اپنے قریبی پڑوسیوں کے ساتھ، تو یہ کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ان کے پردے کا خیال رکھنا، یعنی کہ ہمیں جھانکنا نہیں چاہیے۔ بعض اوقات پاکستان میں آپ دیکھتے ہوں گے نا، دیواریں چھوٹی ہوتی ہیں، یا ہم چھت پہ چڑھ جاتے ہیں تو چھت سے بہت سے لوگوں کے گھروں کے اندر تک، صحن تک دکھائی دیتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے کسی کی پرائیویسی جو ہے وہ متاثر ہو، یعنی کہ ان کے پردہ جو ہے وہ جس طرح ان کی پردے کا مطلب یہاں پر پرائیویسی ہے، تو ہمیں ان کی ہر طرح کی سہولت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اچھے مسلمان کی یہ تمام خوبیاں ہیں کہ وہ کبھی بھی اپنے پڑوسی کے ساتھ کوئی ایسا اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ نہیں کرتا جس کی وجہ سے اس کو آخرت میں پریشانی اٹھانی پڑے۔ جی تو بچوں، آپ نے زیبا کے پڑوسی کا سبق پڑھ لیا اور آپ نے اس کو سمجھ بھی لیا، تو اب ہم چلتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ اور اس کی مشق میں سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں الفاظ کے معنی۔ سب سے پہلا لفظ جو ہے یہاں پر دستک۔ دستک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نوک کرنا، دروازے کو کھٹکھٹانا۔ اگر ہم اپنے الفاظ میں اس کو ہم دیکھتے ہیں تو آج کل تو زیادہ انگلش کا لفظ ہی نوک ہی یوز ہوتا ہے، تو دروازے کو نوک کرنا، کھٹکھٹانا۔ اس کے بعد ہے جی لفظ مستحق۔ مستحق کا مطلب ہوتا ہے حقدار، یعنی کہ جو ڈیزرو کرتا ہے، ایک ایسا انسان جس کا کوئی رائٹ ہے، جس کا کوئی حق ہے، ہم اس کو مستحق کہتے ہیں۔ پھر ہے جی خیر و عافیت، یعنی کہ کسی کی آپ خیریت معلوم کرتے ہیں، اس کو خیر خیریت بھی کہہ سکتے ہیں، خیر و عافیت بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے معنی جو ہے وہ سلامتی اور خیریت کے ہیں۔ پھر ہے پڑوسی۔ پڑوسی ہمسایہ یا ہمسائے دونوں ہی مطلب ایک واحد ایک جمع ہے، اور اس کا مطلب وہی ہے جو آس پاس میں ہمارے لوگ رہتے ہیں، ان کو ہم پڑوسی یا ہمسایہ کہتے ہیں۔ پھر ہے لفظ ہمارے پاس یہاں تھکاوٹ۔ تھکاوٹ مطلب جب ہم کچھ بہت زیادہ محنت کا کام کرتے ہیں تو ہم تھک جاتے ہیں اور ہمیں تھکن ہوتی ہے، تو اس تھکن کو تھکاوٹ کہا جاتا ہے۔ جی تو بچوں، سوال نمبر 2 ہے، درست جواب پر نشان لگائیں۔ اب ہمارے پاس جو نمبر 1 ہے لکھا ہوا ہے، زیبا اور جمیلہ دونوں بچپن کی سہیلیاں تھیں۔ جی بالکل غلط ہے، زیبا اور جمیلہ بچپن کی سہیلیاں نہیں بلکہ ایک دوسرے کی پڑوسی تھی۔ زیبا اور زارا نے جمیلہ کے گھر ناشتہ پہنچایا۔ جی زیبا اور زارا دونوں بہنیں تھیں اور انہوں نے جمیلہ کے گھر ناشتہ پہنچایا، یہ بالکل درست ہے۔ نمبر 3 ہے، ہمیں اپنے پڑوسی سے نیک سلوک کرنا چاہیے۔ جی بالکل، ہمیں اپنے پڑوسی کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے، درست ہے۔ نمبر 4 ہے، زیبا کی امی نے ناشتے میں پراٹھے اور آملیٹ بنائے۔ جی انہوں نے چائے بھی بنائی تھی، لیکن یہاں پر ہمیں صرف پراٹھے اور آملیٹ لکھا گیا ہے، تو یہ بات بھی درست ہے۔ نمبر 5 ہے، پڑوسی وراثت میں حصہ دار ہیں۔ جی بالکل، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی تھی کہ مجھے لگا کہ اتنا زیادہ پڑوسیوں کے بارے میں تاکید کی جا رہی ہے کہ کہیں ان کو وراثت میں حصہ دار نہ بنا لیا جائے، تو یہ بات غلط ہے کہ پڑوسی حصہ دار ہیں۔
وراثت میں حصے دار صرف آپ کے اپنے سگے رشتے دار ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ بات یہاں پر غلط ہے۔ جی تو بچوں، سوال نمبر 3 ہے ہمارے پاس، سوالوں کے جواب لکھیں، جس میں سے نمبر 1 سوال ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں کیا فرمایا؟ جی بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی سے نیک سلوک کرے۔ سوال نمبر 2 ہے، نیک سلوک سے کیا مراد ہے؟ جی بالکل، نیک سلوک سے مراد ہے دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یعنی کہ ان کے ساتھ ہمارا جو بیہیویئر ہے، ہمارا جو ان کے ساتھ لین دین یا برتنے کا طریقہ ہے وہ اچھا اور نیک ہونا چاہیے۔ اس میں ہم ان کی عزت کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کی عیادت کریں، ہم کچھ بھی جو بھی کریں گے سب کا سب اس نیک سلوک میں آ جائے گا۔ سوال نمبر 3 ہے، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جی بالکل، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھنا چاہیے۔ جی تو سوال نمبر 5 ہے، مذکر اور مؤنث الفاظ الگ الگ کیجیے۔ آپ کے پاس کتاب میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، آپ نے ان میں سے جو مذکر الفاظ ہیں ان کو الگ کرنا ہے اور مؤنث الفاظ کو الگ کرنا ہے۔ ویسے تو مذکر اور مؤنث حقیقی وہی ہوتے ہیں، جیسے بکرا بکری، بلا بلی اور لڑکا لڑکی، لیکن اردو زبان میں یہ بات بھی ہے کہ وہاں کچھ الفاظ جو مذکر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور کچھ الفاظ مؤنث کے طور پر۔ تو ان کو جانچنے کا طریقہ کیا ہے، یا آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو سب سے اچھا طریقہ تو یہ ہے کہ جو اردو زبان آپ سنیں تو آپ اس وقت دیکھیں کہ وہ لفظ کیسے استعمال ہو رہا ہے۔ جیسے پھل ہے تو آپ پھل کو استعمال کرتے ہیں لفظ جیسے یہ میرا پھل ہے یا میرے پھل ہیں۔ میرا یا میرے آپ نے لگایا تو یہ ایک مذکر لفظ ہے، اگر آپ میری لگاتے ہیں تو یہ ایک مؤنث لفظ ہے، تو پھل مذکر ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے آسمان، تو آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آسمان نیلا ہے، آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آسمان نیلی ہے، قمیض تو نیلی ہو سکتی ہے لیکن آسمان نیلا ہوتا ہے۔ پانی کو دیکھ کے آپ کہیں گے کہ میرا پانی، آپ نے کبھی نہیں کہا یہ میری پانی ہے، تو میری جو ہے وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، میرا مذکر کے لیے۔ تو آپ کو اندازہ اسی بات سے ہو جائے گا کہ میرا پانی کے ساتھ لگا تو پانی مذکر ہے۔ دم، جیسے اکثر ہم کہہ رہے ہیں کہ گرمی سے تو میرا دم نکلا جا رہا ہے، تو گرمی تو الگ لفظ ہے، لیکن دم کے لیے آپ نے کیا استعمال کیا؟ میرا۔ لیکن آپ مذکر ہیں یا مؤنث ہیں، آپ لڑکا ہیں یا لڑکی ہیں، لیکن آپ نے دم کے لیے لفظ استعمال کیا میرا۔ دم جو ہے وہ مذکر لفظ ہے۔ موسم، آج موسم بہت اچھا ہے، آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آج موسم بہت اچھی ہے، کیونکہ موسم مذکر ہے۔ بادل چھائے ہوئے ہیں، آپ کبھی نہیں کہتے کہ بادل چھائی ہوئی ہے، تو مذکر لفظ ہے بادل۔ پھر ہے منظر بھی مذکر لفظ ہے۔ اب آپ دیکھیے مؤنث الفاظ کی طرف آتے ہیں۔ کاپی، آپ ہمیشہ کہتے ہیں یہ میری کاپی ہے، آپ نے کبھی نہیں کہا یہ میرا کاپی ہے۔ آپ لڑکے ہیں، آپ کبھی نہیں کہیں گے کہ یہ میرا کاپی ہے، لڑکے ہیں یا لڑکی ہیں، لیکن آپ نے کاپی کے لیے لفظ جو ہے وہ میری ہی استعمال کیا۔ آواز، ہمیشہ یہی کہا جائے گا یہ میری آواز تھی، میری، آپ چاہے لڑکی ہیں یا چاہے لڑکا ہیں، آواز کے لیے لفظ میری ہی استعمال کریں گے۔ گھاس جو ہے اس کے ساتھ آپ لگائیں گے گھاس ہری ہے، آپ یہ نہیں لگا سکتے کہ گھاس ہرا ہے، یہ غلط ہے۔ صورت، میری صورت، آپ یہ نہیں کہتے میرا صورت، ہمیشہ آپ کو میری صورت کے ساتھ ہی آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ صورت جو ہے وہ ایک مؤنث لفظ ہے۔ تصویر، میری تصویر بناؤ، کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرا تصویر بناؤ، کیونکہ تصویر لفظ مؤنث ہے۔ کتاب، آپ نے کہا میری کتاب، آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا کتاب۔ اگر آپ اسکول لفظ دیکھیں تو آپ میرا اسکول کہتے ہیں، کمرہ دیکھیں تو میرا کمرہ کہتے ہیں، اور کتاب میری کتاب۔ عادت، میری عادت،
تو آپ کو ان الفاظ سے میرا یا میری سے بھی بہت آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کون سا لفظ مؤنث ہے اور کون سا مذکر۔ اب ایک بات اور بھی یاد رکھنے کی ہے کہ جو الفاظ میں آپ کو میرا اور میری لگا کر بھی اندازہ نہ ہو تو آپ ان کو جملوں میں استعمال کر کے دیکھیے۔ جیسے بارش ہو رہی ہے، آپ نے کبھی یہ نہیں کہا بارش ہو رہا ہے، تو بارش ہو رہی ہے مطلب کہ بارش مؤنث ہے۔ زمین اور آسمان، آسمان مذکر، زمین مؤنث، میری زمین، تو اسی سے پتہ چل گیا کہ زمین مؤنث ہے۔ جی تو سوال نمبر 7 ہے، جملوں میں سے محاورات الگ کر کے ان کے معنی لکھیے۔ اب محاورات آپ اکثر پڑھتے ہیں اور ان کے معنی جو ہے وہ اگر آپ کو یاد رہیں تو آپ کو اپنی بات کہنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس کچھ جملے ہیں، ہم ان میں سے محاورات کو الگ کرتے ہیں اور پھر ان کے معنی لکھتے ہیں۔ نمبر 1 ہے، زبیر اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے سب کی آنکھوں کا تارا ہے۔ تو یہاں پر محاورہ کیا ہے؟ آنکھوں کا تارا ہونا، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے پسندیدہ ہونا۔ نمبر 2، مسلسل ناکامی سے جاوید کا دل بجھ گیا، دل بجھ جانا محاورہ ہے اور اس کا مطلب ہے اداس ہونا، یا پھر آپ یوں کہہ لیں، انگلش میں اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں، بد دل ہو جاتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے دل بجھ جانا۔ نمبر 3 ہے، تل دھرنے کی جگہ نہ ہونا، اور اس کا مطلب ہے کہ بالکل جگہ نہ ہونا، یعنی کہ بہت رش ہونا، ایسی جگہ جہاں بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تو وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ یہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور اس کا جملہ کیا ہے؟ یوم آزادی کے موقع پر پارک میں تل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ اب پارک میں تل دھرنے کو جگہ نہ تھی یعنی کہ پارک میں بہت رش تھا، بالکل جگہ نہیں تھی۔ نمبر 4 ہے، جنگ میں پاک فوج نے دشمن کو ناکوں چنے چبوائے۔ اب محاورہ ہمارے پاس ہے یہاں پر ناکوں چنے چبوانا۔ آپ دیکھیے کہ آپ کے یہ جو فرنٹ کے جو دانت ہوتے ہیں، سامنے کے جو آگے کے منہ میں دانت ہوتے ہیں، اس سے ہم کوئی چیز چبانا چاہیں تو ہم کبھی بھی نہیں چبا سکتے، یعنی کہ بہت ہی مشکل اور ناممکن کام ہوتا ہے، یعنی کہ مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ ہاں اس سے کاٹا تو جاتا ہے لیکن چبانے کا کام ہمارے پچھلے دانت کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا کسی مشکل کام کے لیے کرنا یا کسی کو کسی مشکل میں ڈال دینا، تو اس کے لیے یہ محاورہ استعمال کیا جاتا ہے، ناکوں چنے چبوانا، مشکل میں ڈالنا۔ نمبر 5 پہ ہے، باغ کی خوبصورتی دیکھ کر سب لوگ اش اش کر اٹھے۔ اش اش کر اٹھنا مطلب واہ واہ کرنا، بہت تعریف کرنا، یعنی کہ باغ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کو دیکھ کر لوگ اس کی تعریف کرنے لگے۔ تو یہ ہیں ہمارے پاس محاورے اور ان کا مفہوم۔